मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जिल्द दोम, हिकायत नंबर 33। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह ताला अलैह के आका का उनकी ज़हानत को आज़माना। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह ताला अलैह अगरचे गुलाम ज़ादे थे, लेकिन अपने आका की नज़र में बहुत अजीज़ थे, क्योंकि नफसानी ख्वाहिशात से आज़ाद थे। एक बादशाह ने एक बुज़ुर्ग से कहा, मुझसे कुछ मांग लें। बुज़ुर्ग ने कहा, ऐ बादशाह, तुझे शर्म आनी चाहिए, इस मुकाम से बुलंद होकर बात कर। मेरे 2 हकीर गुलाम हैं और वो दोनों तेरे हाकिम हैं। बादशाह बोला, वो कौन से? बुजुर्ग बोला, एक गुस्सा और दूसरा शहवत। ऐ बादशाह, शाह वो है जो बादशाही से बेनियाज हो। ऐसा इंसान वो खजाना रखता है जिसके सामने तेरा खजाना जिल्लत है। ये दुनिया अजीब है, यहाँ कीमती चीज को कम कीमत और कम कीमत को कीमती समझा जाता है। अपनी ज़ाहरी इज्जत और जिल्लत के ख्याल से बेअक्ली के काम करते हैं। कपड़ों से इंसान को पहचानते हैं, उसकी हकीकत पर नजर नहीं रखते। बाज लोग ज़ाहरी मक्कारी और चर्ब जुबानी को देखकर किसी के ज़ुहद के कायल हो जाते हैं। किसी को हकीकी तौर पर पहचानने के लिए नूरे कल्बी दरकार है, जिसके जरिए मेरी बात किए और काम देखे इंसान को पहचाना जा सकता है। कामिल पीर पर मुरीद के दिल के अहवाल मुनकशिफ हो जाते हैं। जिस तरह ख्यालात इंसान के दिल में घुस जाते हैं, इसी तरह अल्लाह का खास बंदा भी दिल में घुसकर पोशीदा अहवाल जान लेता है। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जानबूझकर ज़ाहरी तौर पर गुलामी इख्तियार कर रखी थी। दरअसल वो आका थे। अल्लाह के बंदे बाज़ औक़ात अजनबी जगहों पर मसलहत की बिना पर अक्सर अपने आप को गुलाम और गुलाम को शाह ज़ाहिर कर दिया करते हैं। अपने आप को बादशाह ज़ाहिर करने में बहुत से खतरात होते हैं। बहुत से लोग अपनी बुजुर्गी को छुपाने के लिए मामूली काम इख्तियार कर लेते हैं ताकि अवाम की निगाहों से छुपे रहें। जो लोग हिर्स व हवा के गुलाम होते हैं वो हमेशा अपनी बड़ाई ज़ाहिर करने में लगे रहते हैं। बुजुर्ग हमेशा फरोतनी से काम लेते हैं। हकीकत में लुक़मान रहमतुल्लाह ताला अलैह आका हैं और उनका आका गुलाम है। इसी तरह इस आलम में और आखिरत में बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर के बरक्स हैं। कमाल को दूसरों की निगाहों से छुपाना भी एक कमाल है, लेकिन अपनी निगाहों में अपने कमालात कमाल ना हो तब कमाल है। अपने आप को गुलाम समझते हुए मजदूरी किए जाओ, तब ही अपनी बुराइयों को अपने आप से चुरा कर गायब कर सकोगे। कभी अफ़यून खिलाकर लोग अपनी खुदी को मिटाते हैं, क्योंकि खुदी के मिटने से इस्लाह होगी। मौत के वक्त जिस्मानी तकलीफ की तरफ तवज्जो होती है तो रूह चली जाती है। इंसान की जिस चीज़ की तरफ तवज्जो रहे वो बच जाती है, और जिससे गफलत बरतता है चोरी हो जाती है। कीमती चीज़ यानी अल्लाह की तरफ तवज्जो रखो। जिस चीज़ की इंसान को फिक्र होती है उसकी जानिब चोर नहीं आता। ताजिर का माल पानी में गिरने लगता है तो वो कीमती सामान को काबू करने की कोशिश करता है। अल्लाह की मोहब्बत कीमती चीज़ है, ये साथ जानी है, इसलिए इसकी हिफाजत कर। जिल्द दोम, हिकायत नंबर 34। इम्तिहान करने वालों पर हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह ताला अलैह की बुजुर्गी का ज़ाहिर होना। जब हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह के आका ने उनको पहचान लिया तो उनका गुलाम बन गया। मोहब्बत की वजह से उनका जूठा खाता, जो वो ना खाते उसे ज़ाया करा देता। उनकी मोहब्बत से मस्ती हासिल करता था। तोहफे में कहीं से खरबूजे आए। आका ने लुक़मान को बुलवाया, अपने हाथ से एक काश काटी और लुक़मान को दी। वो उसे शक्कर समझकर खा गए। चूंकि उन्होंने खुशी से खाया था, लिहाजा आका काशें देता रहा। वो 17 काशें खा गए, एक बच गई। जब उसने खाई तो कड़वाहट से मुंह जल गया। थोड़ी देर बेचैन रहा। जब ठीक हुआ तो पूछा, ऐ जाने आलिम, तुमने इस कदर कड़वाहट कैसे खा ली? क्यों ना कोई उज़र कर दिया कि नहीं खा सकता? हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, तेरे सखी हाथ से इस कदर अच्छे अच्छे खाने खाए हैं, मुझे शर्म आती है। अगर तेरे हाथ से एक कड़वी चीज़
ना खाऊं। अगर मैं एक कड़वी चीज पर वावेला करूं तो मुझ पर लानत है। तेरे मोहब्बत भरे हाथ ने खरबूजे में कड़वाहट छोड़ी ही कब थी। मोहब्बत की वजह से कड़वी चीजें मीठी हो जाती हैं, कांटे फूल बन जाते हैं, कैद खाना चमन बन जाता है, आग नूर बन जाती है। मोहब्बत का डंक शहद बन जाता है, मोहब्बत से घर रोशन हो जाता है। मोहब्बत मुर्दों को जिंदा कर देती है, बादशाह गुलाम बन जाते हैं। ये मोहब्बत भी समझ का नतीजा होती है। नाकिस अकल ने इश्क कब जना है। नाकिस अकल भी इश्क पैदा करती है, लेकिन गैर वाकई माशूक के साथ। नाकिस अकल जब किसी चीज पर महबूब हकीकी का अक्स देखती है तो उसकी गर्विदा हो जाती है और धोखा खा जाती है। जैसे परिंदा शिकारी की सीटी की आवाज से धोखा खाकर जाल में फंस जाता है। बाइस से लानत वो बुराई होती है जिसका अजाला मुमकिन हो और ना किया जाए। बेअकल इंसान आकिलों की सोहबत में रहकर अकल हासिल कर सकता है। हर सरकश काफिर का कुफर अकल की कमी की वजह से होता है। नापायदार इश्क ऐसा ही है जैसे दरिया की जाग पर घोड़ा दौड़ाने की कोशिश या आसमानी बिजली की रोशनी में खत पढ़ने की कोशिश। अक्ल वो है जो अंजाम पर नजर रखे। नफ्स कोताह अंदेश है, फौरी फायदे का तालिब है। अगर इंसान वसावस कल्बी में मुब्तला हो तो उनके दर पे ना हो, बल्कि ये मुराकबा करे कि ये वसवसे भी अल्लाह की जानिब से हैं, तो वसावस की नहूसत खत्म हो जाती है और अरूज की सादत हासिल हो जाती है। इंसान के अहवाल की तब्दीली में मसलहत यह है कि आकबत की कद्र उसी को होती है जो मुसीबत में फंस चुका हो। कुरान पाक में है, अस्साबिकूनल अव्वलून उलाइकल मुकर्रबीन, यानी दाएं बाएं वालों यानी जन्नतियों और दोज़खियों से आगे गुजरकर साबिकून यानी मुकर्रबों में दाखिल हो जा। अक्ल कामिल हो तो ऐसी हो जैसी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो कि दुश्मनों की आग में भी आखिरत का मंजर देख रहे थे। जिस्म की दुनिया गलती में मुब्तला करने वाली है, सवाए उसके जो ख्वाहिश नफसानी से बचा। जिल्द दोम, हिकायत नंबर 35। बादशाह के खास गुलाम पर गुलामों का हसद। बागबान अपने सब दरख्तों को पहचानता है और उनसे उनकी हैसियत के मुताबिक मामला करता है। एक दरख्त ऐसा कीमती होता है कि जो बहुत सोन से बड़ा हुआ होता है। बज़ाहिर सब दरख्त यकसा हैं। इसी तरह पीर भी समझता है कि कौन सा मुरीद आखिर में कौन से मर्तबे पर होगा। हासिदों की आंख जानवरों की आंख जैसी होती है जो महज जिस्मानी गज़ा ही को देखती है। हासिदों के अमाल के फल तलख थे, इसलिए वो खुफिया तौर पर खास गुलाम की जड़ दुनिया से काटना चाहते थे। ये नहीं जानते थे कि उसकी जड़ अल्लाह ताला की हिफाजत में थी। बादशाह उनके राजों से वाकिफ था, लेकिन अबू बकर रिबाबी रहमतुल्लाह अलैह की तरह खामोश था, जो कि एक वली थे और 7 साल तक बिल्कुल खामोश रहे। बादशाह उनकी तदबीरों पर हंसता था कि उन्होंने सब कुछ बादशाही से सीखा था। वो शागिर्द बदबख्त है जो अपने उस्ताद से मुकाबला करे। उस्ताद भी वो जो रूहानी उस्ताद है, जिसके सामने हर शख्स का ज़ाहिर व बातिन यकसा है। हदीस में है, मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। मासीयतों वाले दिल में सुराख होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है कि मेरा राज किसी को पता ना चले, मगर उसके जाली पर्दे के पीछे दिल का हर सुराख राज बता देता है। पीर मुरीद के दिल की हालत मालूम कर लेता है। मुरीद का दिल बता देता है कि वह झूठा है। पीर अपनी शराफत की वजह से मुरीद के राज का इजहार नहीं करता और उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। पीर मुरीद के कामों से खुश होकर हंसे तो मुरीद फयूज से माला माल हो जाता है। अगर मुरीद हिस्से बातिन से बेबहरा हो तो वो ना तो फयूज को समझेगा, ना उनकी आमद को, और ना ही उनसे महरूमी को। कौर बातिन को जब ये नजर नहीं आता कि उसकी रूह पर खिजां तारी है, तो वो पीर के गुस्से के असरात को भी नहीं समझ सकता। याद रखो, पीर की नाराजगी से कल्ब स्याह हो जाता है। जिस तरह कातिब का असर कागज पर आता है, इसी तरह पीर का असर रूह पर पड़ता है और मुरीद की कल्बी हालत ही उसकी अच्छाई या बुराई का मेयार है। शेख के अनवार मुख्तलिफ इनवा के होते हैं, जैसे दनक के मुख्तलिफ रंग होते हैं। औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहिम
اللہ کے مظہر ہوتے ہیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ان کا مظہر سمجھ کر قبول کر لیا اور ہدہد کی حقارت کو مد نظر نہ رکھا۔ جلد دوم، حکایت نمبر 36۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعظیم کا عکس بلقیس کے دل پر ہدہد کی صورت کے ذریعے۔ اس بلقیس پر 100 گنا رحمت ہو جس کی خدا نے سینکڑوں مردوں کی عقل عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اپنا خط اسے بھیجا۔ ظاہری آنکھ میں وہ خود ہد تھا، مگر چونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد تھا لہذا باطنی نگاہ نے اسے انکا سمجھا۔ وہ چیزیں جو بظاہر حقیر ہوتی ہیں لیکن بے باطن عظیم، ان کے بارے میں عقل اور حس میں جنگ ہوتی رہتی ہے۔ کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بشریت کو دیکھتے تھے اور ان کی روحانی عظمت جس کا کرشمہ شق القمر کا معجزہ ہے اس کو نہیں دیکھتے تھے۔ محض ظاہر کو دیکھنے والی نگاہ عقل و مذہب کی دشمن ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت میں اندھے سے وہ مراد ہے جو قلبی نظر سے محروم ہے۔ کافروں کی ظاہر بھی نظر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ظاہر دیکھا، روحانی قوتوں کو نہ دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک عظیم خزانہ تھے، اس میں انہیں صرف کوڑی اور دمڑی نظر آئی۔ ایک قطرہ جو دریائے وحدت کا پیغام بر بنا، 7 سمندر اس قطرے کے پابند ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی چونکہ اللہ کے لیے چست بنی، اس مٹی کے آگے مملوک نے سر رکھ دیا۔ مٹی کو دیکھ لے، تیزی سے عرش سے بھی اونچی چلی گئی۔ لطافت آب و گل کی نہیں، ایجاد کرنے والے خدا کی دین ہے۔ وہ حاکم ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، چاہے تو درد کو دوا بنا دے، آسمان کے راستوں کو پیروں سے طے کرا دے۔ کس کی مجال ہے کہ کہے کیوں، تو عز من تشا، جس کو چاہے عزت دے۔ ایک خاکی کو عرش پر بلا لیا اور آتشی کو کہا کہ جا شیطان بن، کیونکہ میں تصرف کرنے میں ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں۔ میرا کام بغیر کسی علت کے ہوتا ہے، کسی وقت اپنی عادت کو بدل دیتا ہوں۔ میں سمندر کو کہہ دوں آگ بن جا، آگ کو کہہ دوں گلشن بن جا۔ جلد دوم، حکایت نمبر 37۔ قرآن کی آیت اگر تمہارا پانی نیچے اتر جائے پر فلسفی کا انکار۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں پانی کو پوشیدہ کر دوں تو چشمے خشک ہو کر ریگستان بن جائیں۔ ایک فلسفی بولا، ہم زمین کھود کر پانی نکال لیں گے۔ رات کو فلسفی سویا تو ایک مرد کو دیکھا، اس نے فلسفی کے منہ پر تمانچہ مارا اور دونوں آنکھوں سے اندھا کر دیا اور اسے کہا اگر تو سچا ہے تو کھود کر روشنی نکال لے۔ اگر وہ توبہ کرتا اور روتا تو اللہ کی مہربانی سے نور ظاہر ہو جاتا، لیکن توبہ بھی تو اپنے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے بھی توفیق الہی کی ضرورت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جیسا کوئی کہاں ہے کہ ان کی دعا سے پہاڑ پر بونے کے لیے مٹی بن گئی، یا مکوکس شاہ مصر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی وجہ سے پتھریلی زمین پیداوار والا کھیت بن گئی۔ اسی طرح بد اعتقادی انسان کے دل کو پتھر بنا دیتی ہے۔ ہر دل کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن خبردار، اس بھروسے پر گناہ نہ کر کے میں توبہ کر لوں گا۔ صرف وہی دعا گناہ مٹاتی ہے جو سوزش دل اور آنسوؤں سے ہو، کیونکہ پھل پکنے کے لیے گرمی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اعمال کا پھل دل کی گرمی اور آنکھ کے آنسوؤں سے پکتا ہے۔ جیسے موسم بہار کی بہاریں ابر و برق پر موقوف ہیں، اسی طرح دل کی کھیتی اندرونی سوزش اور آب چشم پر موقوف ہے۔ جب بہار آتی ہے تو چشمے بہہ نکلتے ہیں، اسی طرح دل کے سوتے دل کی گرمی اور رونے سے کھلتے ہیں۔ موسم بہار میں نو بہاران چمن کو خدا نیا لباس عطا فرماتا ہے۔ ایک عابد برگو درختان سبز کو معرفت کردگار کا ذریعہ بتاتا ہے، لیکن جو معرفت سے خالی ہے اس کی نظر مصنوع پر جا کر رک جاتی ہے، سانے تک نہیں پہنچتی۔ نشانی سے وہ خوش ہوتا ہے جس نے شاہ کو دیکھا ہو، جس نے عہد الست کے وقت اپنے رب کو دیکھا ہو، وہی نشانیوں سے مست ہوگا۔
اسی طرح آیات الہیہ سے اللہ کی ذات پر دلالت ہوتی ہے۔ ایک عارف کو آیات دیکھ کر ذات حق یاد آ جاتی ہے۔ مثلاً اگر خواب میں کوئی آ کر تم سے کوئی وعدہ کرے اور نشانیاں بتا دے، تو جب وہ نشانیاں سامنے آئیں گی تو تم پر کیسی کیفیت طاری ہوگی۔ مثلاً مقصد پورا ہو جانے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ صبح کو ایک سوار آئے گا، دوسری یہ ہے کہ وہ پگل گیر ہوگا، تیسری یہ ہے کہ وہ ہنسے گا، چوتھی یہ ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑا ہوگا، پانچویں یہ ہے کہ تو یہ خواب کسی سے بیان نہ کر سکے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی تھی تو 3 روز تک بات نہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ یہ وہ ہے جس کے لیے وہ راتوں کو روتے رہے اور صبح و سویرے عاجزی سے دعائیں کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی نیند اور چہرے کی رونق سب اس تمنا میں گنوا دی۔ وہ آگ کی طرح جلتے رہے۔ کسی مطلوب کے عاشقوں کو اس طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اے شاہ سوار، تیری دولت ہمیشہ باقی رہے، عاشقوں پر رحم کر، ان کو معذور سمجھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ عاشق مقصد حاصل ہونے کی جو نشانی دیکھتا اس میں جان پڑتی جاتی تھی، جیسے پانی کو دیکھ کر مچھلی میں جان پڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے محبوب کی نشانیاں آیات قرآن کی طرح یقینی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں جو نشانیاں ہیں ان سے وہی متاثر ہوتا ہے جس کو حق تعالیٰ سے شناسائی ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی نشانیاں ذروں کی طرح بے شمار ہیں۔ دیوانہ عاشق ان کو کیا گن سکتا ہے؟ ان کی لاتعداد نشانیوں میں سے کچھ بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کی ذات اور نشانیوں کا بیان صحیح طور پر ممکن نہیں۔ کوئی تجلی غیرت میں آ گئی تو پھونک ڈالے گی۔ ہر قسم کا فائدہ اللہ کی مہربانی پر موقوف ہے۔ اس کا ذکر کرو، یہ مفید ہے۔ خواہ ہم اس کی حمد و ثنا میں اس کی شیان شان باتیں نہ بھی کہہ سکیں، لیکن اس کی ذات اور صفات کو ممکنات کی صفات سے تشبیہ دے کر سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی ہر مثال ناقص ہوگی۔ خدا کی ذات مثالوں سے پاکیزہ ہے، لیکن چونکہ انسان مادی چیزوں کو سمجھنے کا عادی ہوتا ہے، اس لیے مادی چیزوں کی مثال دے کر ہی اس کو اللہ کی صفات سمجھائی جا سکتی ہیں۔ اگر اللہ کی تعریف میں ہم یہ کہیں کہ وہ انسان کی طرح عاجز نہیں ہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ کسی بادشاہ کی تعریف میں ہم یہ کہیں کہ وہ جولاہا نہیں ہے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 38۔ ایک چرواہے کی دعا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو راستے میں دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے کریم، تو کہاں ہے تاکہ میں تیرا نوکر بنوں، میں تیرے جوتے سیوں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے کپڑے دھوؤں، تیری جوئیں ماروں، تجھے دودھ پیش کروں، اگر تو بیمار ہو تو تیرا غم خوار بنوں، تیرے پیر دباؤں، تیرے ہاتھ چوموں، سوتے وقت تیرا بستر صاف کروں، اگر مجھے تیرے گھر کا پتہ مل جائے تو صبح و شام دودھ اور گھی تیرے لیے لاؤں، میری ساری بکریاں تجھ پر قربان، تیری ذات کے لیے میری یہی آہوزاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو کس سے مخاطب ہے؟ اس نے کہا، جس نے ہمیں پیدا کیا اور یہ زمین و آسمان بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، تو پاگل ہو گیا ہے، تو یہ کیا کفر بک رہا ہے؟ اپنے منہ میں روئی ٹھونس لے، تو نے اپنی بکواس سے عالم کو بدبودار بنا دیا ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ خدا حاکم ہے اور اس طرح کی خدمت سے بے نیاز ہے؟ اگر یہ گفتگو اس بندے کے لیے ہے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ وہ میں ہوں، میں بیمار ہوا تو میرا حال پوچھنے نہ آیا، کیونکہ وہ میں تھا۔ اللہ کے خاص بندے کے لیے بھی یہ گفتگو بے ادبی ہے جس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن اگر تو کسی مرد کو فاطمہ کہے گا تو وہ برا مان لے گا۔ ہاتھ پیر ہونا ہماری تعریف ہے، خدا کی نہیں۔ چرواہا بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو نے تو میرا منہ سی دیا، شرمندگی سے میری جان جل رہی ہے۔ اس نے کپڑے پھاڑے اور بیابان کی طرف نکل گیا۔ جلد دوم، حکایت نمبر 39۔ چرواہے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خف کی۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا، تو دنیا میں ملانے کے لیے آیا ہے نہ کہ جدا کرنے کے لیے۔ حدیث ہے، حلال چیزوں میں سے طلاق اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ طلاق سے میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق اور اپنے الفاظ و جذبات میں تعریف کرتا ہے۔ جب دل میں عقیدت ہو تو اس کی تعریف بہرحال مقبول ہے۔ اگر کوئی عام انسان جن الفاظ میں حمد کرے وہ باعث تعریف ہے، لیکن وہی الفاظ اگر کوئی عالم استعمال کرے تو وہ اس کی برائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا، خدا کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، آسمانوں میں ہے۔ یہ کہنا اس کے لیے نور بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اسلام کو معتبر مانا۔ اگر یہی جملہ کوئی عالم کہے تو کفر ہے۔ انسان جو کچھ بھی تقدیس میں کہتا ہے، اللہ کی ذات اس سے بلند ہے، لہٰذا جو کوئی بھی اس معاملے میں کچھ کہے اسے نہ روکو۔ اللہ کے حکم کی پابندی سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمل کر کے بندہ اپنے آپ کو رحم کا مستحق بناتا ہے۔ ہر ملک کے لوگ اپنی لغت میں اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، ہم تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری نیتوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ہم تو صرف عاجزی کے طلبگار ہیں، چاہے گفتگو عاجزی کی نہ ہو، منہ سے بولنا اور دل میں چھپانا کب تک؟ ہمیں تمہارا سوز چاہیے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آداب جاننے والے دوسرے ہیں اور سوختہ جان دوسرے۔ عاشقوں کا کام ہمیشہ جلنا ہے۔ اگر وہ غلط بات بھی کہتے ہیں تو ان کو خطا کار نہ کہو۔ شہید خون میں لتھڑا ہو تو اس کو نہ دو۔ کعبہ کے اندر قبلہ رو ہونے کی رسم نہیں ہے۔ عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے جدا ہے۔ عاشقوں کا مذہب اللہ تعالیٰ ہے۔ عاشق غم سے غمگین نہیں ہوتا۔ جلد دوم، حکایت نمبر 40۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آنا، گڈریے سے معذرت کے سلسلہ میں۔ اللہ نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنی بہت سی باتیں ڈال دیں، وہ باتیں جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ مشاہدہ اور گفتگو کو ملا دیا اور ازل سے ابد تک پرواز کروا دی۔ آگے کی تشریح عقل سے بالاتر ہے۔ اگر تشریح کروں تو قیامت تک بھی تھوڑی سی بیان ہو۔ مجبوراً میں نے اپنی زبان کو تاہ کر لی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو اپنے اندر سے پڑھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی یہ ناراضگی سنی تو گدڑیے کی تلاش میں بھاگ پڑے۔ اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے تھے، لیکن دیوانوں کے پیروں کی رفتار دوسروں سے جدا ہوتی ہے۔ وہ کبھی سر اٹھائے بھاگتا ہے، کبھی پیٹ کے بل سرکتا ہے۔ مجنوں لیلا کا نام زمین پر لکھتا پھرتا تھا۔ آخر کار اس کو پا لیا اور کہا، تمہیں مبارک ہو، اجازت آ گئی ہے، تو جیسے چاہے اسے یاد کر۔ تیرا کفر دین ہے اور تیرا دین جان کا نور ہے۔ اب تو بے تعامل زبان کھول۔ وہ بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں بولنے سے گزر گیا ہوں، میں سدرۃ المنتہا سے آگے گزر گیا ہوں۔ تو نے کوڑا مارا تو میرا گھوڑا جست لگا کر آسمان سے پار ہو گیا۔ اب میری حالت بیان سے باہر ہے۔ ہر شخص آئینے میں اپنا ہی عکس دیکھتا ہے۔ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ اپنی تعریف اپنی شان کے مطابق کرتے۔ ہم میں یہ استعداد نہیں ہے۔ ہم جو بھی تعریف کرتے ہیں گڈڑیے کی طرح کی تعریف ہے۔ ہماری تعریف خدا کے اعتبار سے ناقص ہے۔ جو تعریف تمہارے اعتبار سے بہتر بھی ہے، کاش اس کی بجائے تمہارے دل میں سوز و گداز ہو۔ قیامت کے دن جب حجابات اٹھ جائیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ذات باری وہ نہ تھی جو تم نے سمجھی تھی۔ ہماری ناقص تعریف کو اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لیتا ہے۔ ہماری باطنی نجاست صرف رحمت کے پانی ہی سے دھل سکتی ہے۔ سجدہ میں ہم جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا سجدہ تیرے لائق نہیں۔ یہ سجدہ خدمت میں پیش کرنا گستاخی ہے، لیکن تیری ذات وہ ہے کہ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کی صفت حلم زمین میں پائی جاتی ہے۔ ہم اس پر گندگی پھینکتے ہیں، یہ وہاں پھول اگا دیتی ہے۔ قیامت کے دن کافر سمجھے گا کہ وہ زمین سے بھی بدتر ہے۔ زمین برائی کا بدلہ
بلائی سے دیتی ہے، اور اس کافر نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں کفر کیا۔ زمین نے ناپاکیوں کو پاک کیا، کافر نے پاکیوں کو ناپاک کیا۔ وہ قیامت میں کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا کہ برائی کا بدلہ بلائی سے دے سکتا۔ جمادات سے ہی ترقی کر کے نوع حیوانی وجود میں آئی۔ زمین میں دانہ ڈالتے ہیں تو پھل پھول اگا دیتی ہے۔ سفر کی حالت میں انسان کی صحیح فطرت ظاہر ہو جاتی ہے۔ مٹی بن جانے کی خواہش اگر عجز و نیاز سے ہو تو اللہ کو بہت پسند ہے، جیسا کہ بعض بزرگوں سے اس کا اظہار ہوا۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے۔ بیدم وارسی۔ تمہاری روح کا میلان ہمیشہ عالم بالا کی طرف ہونا چاہیے۔ روح کو اوندہ نہ کر، غروب ہو جائے گا، اور لا احب الافلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔